أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bluetooth والسلام عليك رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک سب کو گناہوں کی جو بھی ہماری عادتیں ہیں ہم کو چھڑا دے اللہ پاک، اور ہم سب کو نیک اور دین پہ چلنے والا بنائے، اور جو میرے نبی اور میرے اللہ پاک کو پسند ہے اس راستے پہ ہمیں چلائے اللہ پاک. آمین یا رب العالمین. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 1 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ دیکھیں اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے تو آپ معاف کر دیا کریں، اور کسی کے گناہوں کا پردہ، صحیح بات ہے کسی نہ کسی کی غلطیاں ہمیں ضرور پتہ ہوتی ہیں، ہم 1 کو نہیں 100 2 کو نہیں 100 کے گھر میں جا کے بول لیتے ہیں، وہ ان کے گناہ تو سب سے ہی ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کو پسند ہے کہ کسی کے پردہ رکھنا، کسی کی غلطیوں کو چھپانا، کیونکہ ہمارے سے بھی بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں اور ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر میرا رب ہمارا پردہ رکھتا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اللہ پاک ہمارا پردہ رکھتا ہے، تو آپ بھی لازمی ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کا پردہ رکھنا ضروری ہے۔ اور آج ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے اور عبدالاحد سے سوال کریں گے۔ عبدالاحد، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کس طریقے سے پڑھتے ہو، اور آہستہ پڑھتے ہو یا جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیتے ہو نماز کو؟ بتائیے گا۔ میں آہستہ پڑھتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ ایسے سوچا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو نماز کی شان پڑھتے ہیں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک بھی سلام نہ پھیرے۔ صحیح بات ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے اور نماز میں ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں اور کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کون ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم قیامت تک بھی وہ سلام نہ پھیریں۔ تو اللہ پاک ہمیں بہت پسند کرتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو 5 وقت نمازی بنائے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی ہیں اور ہمیشہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں کہ بھائی نماز تو گھر میں بھی پڑھنا ہے اور جب باجماعت بھی پڑھ لیتا ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف رخ کیا کریں اور باجماعت نماز پڑھا کریں مسجد میں۔ بے سکونی سے چھٹکارا۔ دیکھیں بے سکونی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اے بندہ مومن، حسد نہ کیا کرو۔ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے بندہ مومن، حسد نہ کیا کرو، ایسا کر کے اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہو، کیونکہ حسد کرنے کا مطلب ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ صحیح بات ہے، ہم اگر کسی کو حسد کرتے ہیں، کسی پہ جلنس کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے چہرے بھی اللہ نے بنائے ہیں دنیا میں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ نے دیا ہے، نصیب بھی اللہ نے دیا ہے ہمیں جو ہم لے کے آئیں، مگر کچھ لوگ حسد کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ جو اللہ نے ہمیں تقسیم کر کے چیزیں دی ہیں دنیا میں، تو اس کو تقسیم میں اعتراض کرنا۔ چھوڑ دے فکر اس بات کی کہ تجھے کم ملا اور اسے زیادہ ملا۔ دیکھیں ابھی میں نے کیا بتایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ چھوڑ دو فکر کہ تمہیں کم ملا ہے کہ اسے زیادہ ملا ہے۔ اللہ کی قسم جو تیرے نصیب میں ہے وہ نہ ہی کوئی تو تجھ سے چھین سکتا ہے۔
اور نہ ہی کم کر سکتا ہے، تجھے مل کر ہی رہے گا۔ صحیح بات ہے، اگر اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، نہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے، نہ اس کو کم کر سکتا ہے۔ تو کہیں بھی جتنی بھی لوگ ہماری کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے رزق کا، یا جو ہمارے نصیب میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آج نہیں کل تو وہ آپ کو بھی ملنی ہے، ہمیں بھی ملنی ہے۔ تو ضرورت نہیں ہے کسی پر جلنس کرنے کی، کسی پر حسد کرنے کی، اور نہ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے اس کو بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دی ہیں، اس کو گھر بھی دے دیا، اس کو کھانے کو بھی دے دیا۔ دیکھیں اللہ پاک اپنے بندوں کو جو بھی دیتا ہے بے نیاز دیتا ہے، اور بس پرختہ یقین اللہ پر پرختہ یقین رکھ کے وہ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، دیکھیں کسی کے گھر میں اگر 6 بیٹیاں ہیں، وہ دنیا کی زور لگا لے، 10 شادیاں بھی کر لے، تو اس کو وہاں سے بھی بیٹی پیدا ہونی ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ نے بیٹیاں لکھ دی ہیں۔ اور کسی کے نصیب میں 6 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بیٹے ہوتے ہیں، اور کسی کے نصیب میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ تو نہ کریں حسد، نہ کریں جلنس۔ کسی کے نصیب میں بہت ساری دولت ہوتی ہے، اس کو دنیا جہان کی عیش مل جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت جلنس کرتے ہیں، ہمارے اوپر کیا، ان کے پاس اگر کم زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں نہیں دے دیا اور اس کو کیوں زیادہ دے دیا، تو وہ کیا ہوتا ہے حسد و جلنس۔ تو آپ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اگر آپ کسی کے اوپر جلنس کر رہی ہیں، حسد کر رہی ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو 2 بیٹے دے دیے، 2 بیٹیاں دے دیے اور مجھے ایک جیسا نہیں دیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے کام ہے، اس میں آپ کا اور میرا قصور نہیں ہے، نہ ہم خود سے یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اور جب بھی یہ سوچا کریں، اپنے بچوں کو بھی دیکھا کریں، اپنے گھر کو بھی دیکھا کریں، تو بس اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کریں، اگر آپ سے کچھ بولے بھی صحیح کوئی، تو بس یہ کہہ دیا کہ اللہ نے جو دیا ہے بے نیاز دیا ہے، میں کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کروں، اور میں بہت خوش ہوں۔ کیونکہ اگر وہ بندہ آپ کو کچھ کہنا بھی چاہتا ہے، آپ سے بھڑکانا بھی چاہتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے کہنے پہ آ کے اپنے گھر کی تباہی کر دیں اور بے سکونی آپ کے اندر چھا جائے۔ ضروری ہے، سب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک جو دیتا ہے ہمیں بے مثال دیتا ہے، بے نیاز دیتا ہے، تو نہ افسوس کیا کریں اس چیز کا کہ بھائی اللہ نے ہمیں تو کم دے دیا اور اس کو زیادہ دے دیا۔ اللہ پاک سب کو نیکی کے راستے پہ چلائے اور حسد کرنے سے بچائے، تکبر کرنے سے بچائے، جلنس کرنے سے بچائے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرنے سے بچائے ہم سب کو، آمین۔ نماز پڑھنے کے دوران غلطیاں، جیسے دیکھیں ہماری نماز پڑھنے سے پہلے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جلدی نماز پڑھنا پہلی غلطی، پاؤں انگلیاں کبھی قبلہ کی طرف نہ ہونا دوسری غلطی ہے۔ سجدے کے دوران زمین سے پاؤں کا اٹھ جانا تیسری غلطی ہے۔ دیکھیں اگر ہم کیا ہے سجدے کے دوران سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پاؤں کی انگلی ایسے ہو کے اٹھ جاتی ہے، تو وہ بھی ہماری غلطی ہے، نماز میں یہ غلطی گنی جائے گی۔ امام سے پہلے کوئی ارکان ادا کرنا چوتھی غلطی ہے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو ہمیں خود سے جیسے جلدی لوگ کرتے ہیں کہ امام صاحب تو بہت آہستہ پڑھا رہے ہیں، میں جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، تو یہ بھی غلطی میں شامل ہے۔ رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا پانچویں غلطی ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم کمر کو سیدھا نہیں کرتے ہیں، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ پانچویں غلطی۔ سجدے میں ناک زمین پر نہ لگنا چھٹی غلطی ہے۔ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ بچہ سجدہ کرنا ذرا نیز پہ کرنا، سجدہ کرو، صحیح سے کرو، صحیح سے سجدہ کیجیے، ایسے سجدہ کرو۔ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ ناک جو ہماری ہوتی ہے وہ اس طریقے سے
زمین پر نہ لگنا یہ چھٹی غلطی ہے. سجدے میں کہنیوں کا زمین پر ٹچ کرنا ساتویں غلطی ہے. جیسے ہماری یہ کہنیاں ہیں اور زمین پر ٹچ ہو گئی ہیں, یہ کون سی غلطی ہے؟ ساتویں غلطی. تو جب بھی آپ نماز پڑھیں جلدی جلدی نہ پڑھا کریں نماز کو, اور پاؤں انگلیاں کبھی قبلہ کی طرف نہ ہونا بھی یہ دوسری غلطی ہے. جیسے ہمارے یہ پاؤں ہیں تو ہمارے یہ پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہی ہوں گے. ادھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر پاؤں ان کے اس طرف یوں ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں. اگر آپ یوں نماز پڑھ رہی ہیں تو قبلہ یوں ہے تو قبلے کی طرف ہی ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہوں گی. کسی کی یوں ہو جاتی ہیں تو ایک پاؤں یوں ہے تو ایک پاؤں ایسے جا رہا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے اور غلطی ہے نماز میں کہ قبلہ کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے. سجدے کے دوران پاؤں کا اٹھ جانا صحیح بات ہے کہ اب ہم ایسے ہمارے سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا پاؤں اٹھ جاتا ہے ایسے ہو کے, تو بھی گناہ میں شامل ہے. اور زمین پر ناک نہ لگنا, دیکھیں اکثر لوگ ایسے کر کے ایسے اٹھ جاتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ ماتھا بھی اپنا ٹیکیں صحیح سے. یہ جو ہماری نوک ہے ناک کی یہ بھی آپ زمین پر ٹیکیں, تو اس غلطی سے بچیں. سجدے میں کہنیوں کا زمین پر ٹچ کرنا ساتویں غلطی ہے. جیسے یوں ہم سجدہ کر رہے ہیں مگر ہماری کہنیاں کیسے ہیں ایسے, تو یہ کون سی غلطی ہے؟ ساتویں غلطی. تو ہمیشہ نماز پڑھیں آہستہ پڑھیں, ایسا سوچا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, اور اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو جس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے رکھیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ابھی میں نے یہ بتایا تھا کسی کی انگلی یوں جا رہی ہے, کسی کی انگلی یوں جا رہی ہے پاؤں کی, اور اٹھ بھی جاتے ہیں اکثر ایسے کرتے ہوئے. تو اللہ پاک ان سب غلطیوں سے ہمیں بچائے. اگر ہم سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے, آمین یا رب العالمین. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو 3-4 منٹ پورا دیکھا کریں, کیونکہ آپ اگر ہمیں فوراً لائک بھی کر دیتی ہیں تو اس میں ہمارے یہ نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ سبسکرائب جو ہمارے ہوتے ہیں وہ گرتے جاتے ہیں کچھ دنوں میں. تو ضروری ہے کہ اگر آپ ہمارا ویڈیو دیکھتی ہیں تو اس کو 3 منٹ پورا دیکھا کریں, ورنہ چینل آپ لائک کرنے سے پہلے آپ ویڈیو ضرور دیکھا کریں. مگر اگر آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو تو تھوڑا سا ضرور دیکھا کریں, کہ آپ اگر لائک کرتی ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں اس کو جلدی لائک کر دیتی ہیں اسی ٹائم, تو وہ کیا ہوتا ہے ہماری ویڈیو خراب ہوتی ہے. تو ضروری گزارش ہے کہ آپ ذرا ہمارا پورا ساتھ دیں, آمین یا رب العالمین. اور میری طرف سے اللہ حافظ. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ہمارے چینل میں نیا ہوتا ہے پلیز سبسکرائب کریں. اور جب تک کے لیے جزاک اللہ, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیسی لگی ہماری ویڈیو. جب تک کے لیے اللہ حافظ.